नासिर की अदबी दुनिया में हम पेश कर रहे हैं एक तशरीह सिराज औरंगाबादी की दूसरी गज़ल की ये तशरीह है और पेश करता हैं सैयद हसन साहब। अब सिराज औरंगाबादी साहब की दूसरी गज़ल है जो निसाब में सिर्फ 2 ही गज़लें हैं, हर शायर के 2 गज़लें हैं। अब देखिए मतलब देखिए ज़रा। कद तेरा सरो रवां था मुझे मालूम न था, कद तेरा सरो रवां था मुझे मालूम न था, गुलशन दिल में आया था मुझे मालूम। कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो हर तरफ ज़ाहिर है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। हमारा अक़ीदा भी है कि अल्लाह एक है और पाक और बेऐब है, लेकिन उसकी सूरतें तो बिखरी नहीं हैं। हर तरह किसी चीज़ में जहाँ भी नज़र उठाइए, कभी गुलों में नज़र आता है, कभी रंगत में है, कभी परिंदों में है, कभी जमादात में है, कभी हैवानात में है, कभी इंसानों की शक्लों में है, कभी उसकी ज़ुबान में, कभी उसकी सोच में। तो यहाँ क्या है, कद तेरा सरो रवा था। इतना रवा, सरो रवा एक बहुत बड़ा दरख्त होता है जिसकी ऊंचाई जो है 100, 125, 150 फीट है। इतनी बड़ी मैंने जो है पूरी जसामत है, इतना बड़ा कद है और मुझे कहीं पता नहीं चला। हर तरफ गोया इस जग में चारों तरफ वो नज़र आ रहा है। कद तेरा सरो रवां था, सरो रवां था मुझे मालूम न था, गुलशन दिल में आया था मुझे मालूम न था। अब देखिए इस गज़ल में मतला है, यहाँ देखिए कद तेरा सरो रवां था, रवां, रवां क्या है, काफिया है, मुझे मालूम न था, ये रदीफ हो गई। और रदीफ में भी उसका आखिरी जो हरफ है वो अलिफ, अलिफ मकसूरा है। कद तेरा सरो रमा था मुझे मालूम न था। सानी मिसरा देखें, गुलशन दिल में आया था, रवां और आया ये दोनों काफिया हैं, मुझे मालूम न था। इस वजह से ये मतलब हो गया क्योंकि दोनों मिसरों में काफिया भी बराबर है और उसकी रदीफ भी बराबर है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि गुलशन दिल में आया था, वो तो है, खुदा तो हमारी शहरक से भी करीब है, लेकिन हम घूम नहीं पाते, देख नहीं पाते, इसलिए कि हमारी आंखें दुनिया की ये जो तमाम जो चीज़ें हैं हम उसमें लालच में पड़ गए हैं, हम उसके चकाचौंध में पड़ गए हैं। इस वजह से हमें हकीकत चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती, ये दुनियावी मादी चीज़ें नज़र आती हैं। अब आज देखें, धूप में एक दूसरा शेर है, धूप में गम की अबस जी कूं माने को जलाया अफसोस। कैसी धूप, गम की धूप, यानी इंसान जो है ज़िंदगी भर परेशान रहा, मुसीबतों का शिकार रहा, अबस खामखा बेवजह, जी माने दिल, गम करके दुख उठाकर अपने आप को बहुत तकलीफ दी। धूप में गम की अबस जी क्यों जलाया अफसोस, उसके साया में अमा था मुझे मालूम न था। इतना परेशान हम रहे, ज़रा उसको ख्याल कर लेते, खुदा को अपने दिल में रख लेते, उसके तसव्वुर उसका तसव्वुर कर लेते, उसकी इबादत कर लेते, तो ये जो इतनी भाग दौड़, इतनी परेशानियां हुई, इससे तो कम से कम महफूज हो सकते थे, मेरे दिल को करार तो आ सकता था। तो शायर ने बहुत अच्छा नुस्खा बताया है, उसके साया में अमा था, अमा माने सकून, उसके साया में अमा था मुझे मालूम न था। और देखें कि यार ने अब्रो मिशगां सी मुझे सैद किया। यार कई मानों में इसके इस्तेमाल है, यहाँ यार के माने महबूब है। यार ने अब्रो मिशगां सही मुझे सब सैद किया, अब्रो मिशगां, ये देखिए अब्रो आईब्रो, जिसको अंग्रेजी में आईब्रो बोलते हैं, ये अब्रो, मिशगां ये जो हमारी पलक है, जैसे हम इसे मिशगां बोलते हैं। यार ने
ابر مژگاں سی مجھے سید کیا، قید کیا، سید کیا مانے قید کیا، صاحب تیر و کماں تھا مجھے معلوم۔ اب دیکھیے ابر و مژگاں کو کتنی خوبصورتی سے شاعر نے کیا ہے کہ ابر کیا ہے، یہ دیکھیے یہ اس کی شکل کیا ہے، کمان کی ہے، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہماری نگاہ ہے، نگاہ ہمیشہ سیدھی ہوتی ہے، تو اس کی کیفیت تیر کی ہے۔ یار نے ابر و مژگاں سی مجھے سید کیا، یار صاحب تیروں کما تھا، صاحب تیروں کما تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ میں تو ان کی اس میں ایک نگاہ ڈالی اور ہم ڈھیر ہو گئے۔ ضرورت کیا ہے مجھے تیر کمان اٹھانے کی، ایک نگاہ ڈالو محبوب، پھر دیکھو عاشق بیچارہ تڑپ اٹھے گا۔ یار نے ابر و مژگاں سی مجھے سید کیا، صاحب تیرو کما تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اور اس شعر کی طرف نگاہ ڈالیں، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ سب جگہ ڈھونڈ پھرا یار نہ پایا، لیکن سب جگت کے معنی دنیا ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں نے اس کو تلاش کیا، سب جگہ ڈھونڈ پھرا یار نہ پایا، لیکن میں نے اس کو بہت تلاش کیا، کہیں نہیں ملا۔ دل کے گوشہ میں نہا تھا مجھے معلوم، وہ تو مجھے دل کے گوشہ میں، دل کے کونے میں ہے، لیکن مجھے خبر نہیں۔ میں پوری دنیا میں چکر کاٹ رہا ہوں، کبھی کاشی جاتا ہوں، کبھی کہیں اور جاتا ہوں دل کے قرار کے لیے، لیکن دل لگا لو تو وہ دل کے قریب ہو۔ اوہ نہا کے معنی پوشیدہ کے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ اس یار کا ہے نام و نشان۔ یہ انسان کی اس کی کش فہمی، کم فہمی سمجھ لیجئے کہ میں سمجھتا تھا کہ اس یار کا ہے نام و نشان، اس یار یعنی محبوب کا نام، یار بے نام و نشان ہے مجھے معلوم۔ ظاہر ہے اس کو کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن ہے تو اس کی ذات چاروں طرف، ہمیں تو بھروسہ رکھنا ہوگا، اور وہی ہمارا ایمان بھی ہے۔ لیکن ہماری بیوقوفی دیکھیے کہ ہم تو اس کا عطا پتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اسے عطا پتہ کی ضرورت نہیں، وہ محدود سے لامحدود ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے صرف تصور کر لینا، خیال کر لینا ہی کافی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اس یار کا ہے نام و نشان، یار بے نام و نشان تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ یہاں یار کے معنی محبوب ہے۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ دیکھیے غزل کی زبان میں بڑی وسعت ہے، اس میں لفظی معنوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اس کے معنوی معنوں میں ہے۔ اور دیکھیے آخری شعر کی طرف، روزہ دارانے جدائی کوں خم ابرو یار، خم کہتے ہیں ترچھے کو، جھکے ہوئے کو، ایک طرف کو جھکا ہوا، اگر یہ زبر سے ہے خم تو جھکا ہوا ہے، اور پیش لگ گیا تو خم، خم کے معنی خمار ہو جاتا ہے، تو تھوڑی سی اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ روزہ داران جدائی کوں، اب دیکھیے روزہ دار، جو لوگ روزہ دار ہوتے ہیں جب ماہ رمضان یا ماہ سیام رخصت ہوا چاہتا ہے تو ایک افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن ایک خوشی بھی ہے کہ روزہ داران جدائی کوں خمیں ابرو یار، ماہ عید رمضان تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ارے اس کے بعد تو اب عید آ رہی ہے، لیکن مجھے اس کا خیال تک نہیں گزرا کہ یہ خمیں ابرو یار کیا ہے، وہ ہلال ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد جو خوشی برپا ہوتی ہے اسی کا ذکر آ رہا ہے کہ محبوب تو ظاہر ہے اب کل سے عید ہوگی، تو وہ عید اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے لیے عید وہی ہے جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، وہ عید سے بڑی عید ہو گئی۔ روزہ داران جدائی کوں خمیں ابرو یار، ماہ عید رمضان تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اور یہاں بھی دیکھیے مقطع ہے، اور پھر یہاں وہی صاحب کیفیت ہے، شب ہجراں کی نہ تھی تاب مجھے مثل سراج۔ ہجرا کے معنی جدائی، ہجرا وہ شب جب محبوب عاشق جدا ہوتے ہیں،
شب ہجرہ کی نہ تھی تاب، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے محبوب سے جدا ہو سکتا۔ شب ہجرہ کی نہ تھی تاب مجھے، مثل سراج رخ تیرا نور فشاں تھا، مجھے معلوم تیرے چہرے پہ جو ضیاء باری تھی وہی کافی تھی۔ تو یہاں جدائی کا معنی نہیں رکھتی ہے، اگر آپ نے دل میں بسا لیا تو دور والی چیز بھی نزدیک ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نے دل سے نکال دیا، اگر کسی سے نفرت کیا تو وہ چیز قریب رہ کے بھی بہت دور ہو جاتی ہے۔ تو محبوب کو اب تصور کر لیجئے، اس کے بارے میں سوچ لیجئے، تو آپ کی ساری پریشانی زائل ہو جائے گی۔ تو شب ہجرہ کی نہ تھی تاب مجھے معلوم نہ تھا، شب ہجرہ کی نہ تھی تاب مجھے، مثل سراج رخ تیرا، رخ کے معنی چہرہ، رخ تیرا نور فشاں تھا، اس پر نور برس رہی تھی، مجھے معلوم نہ تھا۔ یہ دوسری غزل کا یہ آپ کے سامنے تشریح جو میری بساط میں ہے میں نے پیش کی۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی آپ ایسے مناسب کی ادبی دنیا میں ایک غزل سراج اورنگ آبادی کی تشریح سن رہے تھے، جو 10ویں جماعت مغربی بنگال بورڈ کے اردو کے نصاب میں شامل ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسرے شاعر جو نصاب میں شامل ہے، ان کی غزل کی تشریح لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اس مناسب کی ادبی دنیا کو یاد دیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے محترم سید حسن صاحب کو بھی یاد دیجیے۔ پھر ملیں گے آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اس مناسب کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔